منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله الكرام وبارك وسلم. عزیزان گرامی، ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر سے ہم درس قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ، وسیلہ، فیضان اور شفاعت عطا فرمائے. سورہ کہف کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور اس کی 47 آیات کریمہ کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 48 کے حوالے سے کچھ ایک باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جن مضامین کا بیان جاری ہے وہ حشر و نشر اور قیامت کے مضامین. پچھلی نشست کو حشر کے حوالے سے آیت نمبر 47 میں جو بیان کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم قیامت کے دن پہاڑوں کو چلائیں گے. نسیر الجبال، پہاڑوں کو چلائیں گے، زمین کو بالکل سفاچک میدان کر دیں گے اور سارے لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے اٹھائیں گے. یہ آیت نمبر 47 میں بیان ہوا تھا. آیت نمبر 48 میں میدان محشر کا بیان ہے کہ جب سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے میدان محشر میں جمع ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو ان کے حاضر ہونے کی کیفیت کیا ہوگی. چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، یعنی سارے لوگ صف باندھے اے محبوب تیرے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. اللہ پاک اپنے حبیب سے خطاب فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سارے لوگ صف باندھے ہوئے، پرا باندھے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضری دیں. جو یہاں پر صف کا بیان ہے اس کی تفسیر میں علماء تفسیر نے کئی باتیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ جیسے لوگ نماز میں صف باندھتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، ویسے ہی ایک قطار میں اور ایک صف میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. صف سے مراد قطار ہے جو عام طور سے ہم نماز وغیرہ میں یا کسی اور جگہوں پر لگاتے ہیں، اور یہ حضرت مقاتل رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے. وہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ یعرضون صفا بعد صف کالصفوف فی الصلاۃ کل امت وزمرۃ صفا لا انہم صف واحد۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ سارے لوگ رب کی بارگاہ میں قطار در قطار حاضر ہوں گے، صف باندھے ہوئے جیسے نماز میں صف باندھتے ہیں، اور ہر جماعت اور ہر امت کے لیے الگ الگ صف ہوگی، الگ الگ قطاریں ہوں گی۔ یعنی کہ مقتدا اور پیشوا کے اعتبار سے وہاں پر قطاریں لگائی جائیں گی، کہ جیسے قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے نا کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، اور سارے لوگ اپنے اپنے مقتدا، اپنے اپنے امام، اپنے اپنے پیشوا جن کی وہ دنیا میں پیروی کرتے تھے ان کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ تو حضرت مقاتل نے کہا کہ سارے لوگ جماعت کی شکل میں اپنے اپنے پیشوا اور اپنے اپنے امام کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ فقط ایک صف لگے گی اور سارے لوگ ایک ہی صف میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، نہیں، بلکہ جو جس کا ماننے والا ہوگا اس کی جماعت میں اور اس کی صف میں جا کر کے وہ لگے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہم ہیں تو ہماری الگ صفیں لگیں گی، پچھلے انبیاء کے ماننے والوں کی الگ صفیں لگیں گی، کفار و مشرکین کی الگ صفیں لگیں گی، مرتدین کی الگ صفیں لگیں گی، اور ایسے ہی آقا کریم کی امت میں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو سب کے سب اپنے اپنے امام کے اعتبار سے صف لگائیں گے۔ یہ حنفیوں کی صف لگ رہی ہے اور ان کی قیادت امام اعظم ابو حنیفہ کر رہے ہیں۔ یہ مالکیوں کی صف ہے جن کی قیادت حضرت امام مالک کر رہے ہیں۔ یہ حنبلیوں کی جن کی قیادت امام احمد بن حنبل کر رہے ہیں۔ یہ شافعیوں کی جن کی قیادت امام شافعی کر رہے ہیں۔ اور گنہگاروں کے لیے، خطاکاروں کے لیے اس میں ایک قسم کی تمانیت اور تسکین کا پہلو ہے کہ بڑوں کے صدقے میں اور بڑوں کے وسیلے میں اپنے قائد اور اپنے امام کے وسیلے سے، ان کی شفاعت سے رب کی بارگاہ سے انہیں بخشش ملے گی۔ اب سارے حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کی قیادت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو ظاہر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شفاعت رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور اپنے امام کی شفاعت کی برکت سے جو ہے ہم جیسے خطا کار و گنہگار بخشے جائیں گے۔ وہ سمجھیں کہ ان کا کیا ہوگا جن کا کوئی مقتدا نہیں ہے، جن کا کوئی پیشوا نہیں ہے، جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کا تو کوئی مقتدا اور پیشوا ہوگا نہیں، بس وہ ہیں جو معاملہ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا کوئی مقتدا نہیں ہے، کوئی مقتدا ہے، ان کے وہ مولوی مقتدا ہیں جن کی باتوں میں آ کر کے انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ابھی موجودہ زمانے میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا جو فتنہ ہے وہ غیر مقلدیت کا فتنہ ہے، اہل حدیثوں کا فتنہ ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی امام کی تقلید کی حاجت نہیں ہے، بلکہ ہم خود قرآن پڑھیں گے، خود حدیث پڑھیں گے اور خود اس کے مطابق عمل کریں گے۔ حالانکہ یہ کہنے والے ایک نمبر کے جھوٹے ہیں کہ وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، اپنے اپنے مولوی کی تقلید تو سب کرتے ہیں،
ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تو کسی کی باتوں ہی میں آ کر کے نا غیر مقلدیت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. کیا سب کو آتا ہے قرآن پڑھنا؟ سب کو آتا ہے بخاری پڑھنا اور مسلم پڑھنا؟ حدیثوں کا مطلب سب کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے سب کو. ہاں ان کے مولوی نے ان کو بتا دیا، سب بات دکھا دیا. ہاں ہم تو ڈائریکٹ والے ہیں، ہم سیدھے بخاری اور مسلم پر عمل کر رہے ہیں. ان کو بخاری کی با کا نہیں پتا، مسلم کا نہیں پتا. تو اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہم سب کو ان کے ائمہ کے ساتھ بلائیں گے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں حنفی کہہ کر پکارا جائے گا، مالکیوں کو مالکی کہہ کر پکارا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت ہمارے لیے سعادت اور وجہ افتخار ہے. باقی وہ سمجھے جن کا کوئی امام نہیں ہے یا چھوٹے موٹے مولوی امام ہے تو چھوٹے موٹے لوگوں کے ساتھ جائیں گے. تو جو خود عذاب کے حقدار ہوں گے وہ کسی کو کیا بچائیں گے، ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر امت کی، ہر جماعت کی ایک الگ صف ہوگی اور سب کے سب پہچانے جائیں گے کہ یہ فلاں جماعت کی صف ہے، یہ فلاں جماعت کی صف ہے، یہ فلاں جماعت کی صف ہے، یہ فلاں کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ قادری لوگ ہیں، یہ سہروردی لوگ ہیں، یہ چشتی لوگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ ابو العلائی لوگ ہیں، یہ رضوی لوگ ہیں، یہ عزیزی. مطلب سب کے سب اپنے ایمان کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور اسی حوالے سے امام ترمذی نے اور ابن ماجہ اور احمد نے ایک حدیث روایت کی ہے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت بریدہ اپنے والد یعنی حضرت حسیب سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل الجنتی یشرون و مئۃ صفا، جنتیوں کی 120 صف لگے گی. جنتیوں کی کتنی صف؟ 120 صف لگے گی. اور اس میں سارے لوگ ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا تک کی تمام امت جو جنتی ہوں گے ان کی پوری صف 120 صف ہوگی. اور آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ منہم 80 من هذه الامہ، اور ان 120 صفوں میں سے 80 صف میری امت کی ہوگی. وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ، اور 40 صفیں ساری جو امتیں ہیں، سارے انبیاء اور رسولان اعظام کی صفیں ہیں، وہ ساری صفیں 40 ہوں گی. اور ہمارے آقا کی امت کی جو صف ہوگی وہ صف 80 صف. اس سے امت محمدیہ کی کثرت کا پتہ چلتا ہے. یعنی 2/3 اس امت میں سے جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے. 2/3 یہ جنتیوں میں سے، ورنہ ایسے تو تمام انسانوں میں سے اس امت کی مثال تمام انسان جو ہیں، جو یہ ان میں سب کو لے لیجیے، کافر کو، مشرک کو، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو، مومنین کو، سب کو، تو سب کے اعتبار سے تو مسلمانوں کی یعنی کہ اس امت کی تعداد جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کالے بالوں کے بیچ ایک سفید بال، یعنی پورے سر کے بال کالے ہیں اور بیچ میں کہیں ایک سفید بال ہے. آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال تمام لوگوں میں یعنی سارے انسانوں میں ایسے ہے جیسے کالے بالوں کے بیچ ایک سفید بال ہے. یعنی کہ اتنی قلیل تعداد ہے سارے لوگوں کے اعتبار سے، سارے کفار و مشرکین اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی جانب نسبت کرتے ہوئے اس امت محمدیہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پورے سر کے بال کالے ہوں اور بیچ میں ایک سفید ہو. تو اس کی مطلب کتنی، بس ایک ہے اور پورا سر کا بال جو ہے وہ کالا ہے. یہ قلت کی جانب اشارہ ہے، تمام لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے. اس لیے کہ حقیقت یہی ہے نا کہ جہنم کو بھی تو بھرنا ہے. اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. میں جنت کو تمام انسانوں اور
جنوں سے بھر دوں گا. تو جہنم کے بھرنے کا وعدہ ہے. پورے قرآن میں کہیں پر جنت کے بھرنے کا وعدہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ ہم جنت کو بھر دیں گے. ہاں جہنم کے بھرنے کا وعدہ ہے کہ جہنم کو بھرا جائے گا. اور جہنم کتنی وسیع و عریض ہے. ایک آیت کریمہ کے حوالے سے اس کا اندازہ کریں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اس دن اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد پوچھے گا جہنم سے کہ کیا تو بھر گیا؟ تو جہنم کہے گا هل من مزید، کچھ اور ہیں، کچھ اور ہیں. اتنی وسعت اور اتنی کثافتی ہے جہنم کے اندر کہ ڈالے جائیں گے جہنمی اور وہ جہنم کہہ رہا ہوگا کہ کچھ اور ہے، کچھ اور ہے. لیکن جہنم کو بھرا جائے گا تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جہنمیوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے. اسی وجہ سے آقا نے فرمایا کہ اس امت کی مثال سارے لوگوں کی بنسبت ایسے ہے جیسے کالے بالوں کے بیچ میں ایک سفید او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جنتیوں میں یہ امت کے لوگ سب سے زیادہ ہیں. 120 صف ہیں، اس میں سے 80 صف امت محمدیہ کی. اور ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انی ارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ. آقا فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم کل قیامت کے دن جنتیوں میں 1/4 ہوگے. 1/4 1/4. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ فکبرنا، تو ہم لوگوں نے تکبیر کہی اپنی کثرت کے اعتبار سے کہ ہم کو 1/4 عطا کر رہے ہیں کہ ہم جنتیوں میں 1/4 ہوں گے. فکبرنا، ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. پھر آقا نے فرمایا فقال ارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ 1/3 ہوگے تم جنتیوں میں. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں فکبرنا، ہم نے پھر تکبیر کہی اللہ اکبر. آقا نے فرمایا فقال، پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ارجو ان تکون نصف اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں میں سے آدھے ہوگے. آدھے تم ہوگے، آدھے میں سارے لوگ ہوں گے. اس میں آدھے کا بیان ہے. اور حضرت بریدہ بن حسین اسلمی والی حدیث میں 2/3 کا بیان ہے. یعنی کہ کثرت اس امت کی جنتیوں میں سب سے زیادہ ہوگی. جب آقا نے فرمایا کہ تم آدھے ہوگے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ فکبرنا، پھر ہم لوگوں نے تکبیر کہی. اور یہ در حقیقت کثرت کی جانب اشارہ ہے. اس کی جانب کہ یہ امت کتنی کثیر ہوگی. اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، بخاری کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں کہ عرضت علی الامم، ساری امتیں میرے سامنے پیش کی گئی. آقا نے فرمایا ساری امتیں. تو میں نے دیکھا کہ فاخذ النبی یمر مع الامہ، میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ وہ اپنی امت کے ساتھ، وہ نبی گزر رہے ہیں اپنی امت کے ساتھ اور امت کی تعداد ہے. اور اس کے بعد والنبی یمر معه النفر، اور ایک نبی ہم نے وہ دیکھا کہ جن کے ساتھ محض ایک جماعت ہے، ایک جماعت ہے چھوٹی سی. یعنی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ اس کو امت کہا جائے، بلکہ نفر ہے، یعنی ایک چھوٹی ٹکڑی ہے. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ والنبی یمر معه العشرہ، میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ خالی 10 لوگ ہیں. اس کے بعد کہا کہ والنبی یمر معه الخمسہ، ایک نبی کے ساتھ خالی 5 لوگ ہیں، ہم نے دیکھا. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ والنبی یمر وحدہ، میں نے دیکھا کہ کوئی نبی ایسے بھی ہیں جو کہ تنے تنہا آ رہے ہیں، کوئی ان پر ایمان لانے والا نہیں. یہ ہمارے آقا کی عظمت ملاحظہ کریں آپ کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، مجھ کو دکھائی گئی پچھلی امتیں، تو کسی نبی کے ساتھ ایک امت ہے، مطلب کہ جماعت ہے ان کے ساتھ بڑی، اور کسی نبی کے ساتھ ایک چھوٹی ٹکڑی ہے، کسی نبی کے ساتھ 10 لوگ ہیں، کسی نبی کے ساتھ 5 لوگ ہیں، کوئی نبی تنے تنہا آ رہا ہے. اور جو پہلے انبیاء کرام آتے تھے ان کی عمروں کا اندازہ کریں کہ وہ کتنے کتنے سالوں تک رہ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے. کسی کی عمر 400 سال، کسی کی عمر 500 سال. حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 900 سال تک
لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی، اور گنتی کے برابر 40 لوگ خالی ان پر ایمان لائے۔ یعنی کہ وہ سینکڑوں سالوں تک 200 300 400 500 سال تک وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ تو کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 5، کسی کے ساتھ ایک چھوٹی ٹکڑی، اور کسی کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک کتنے سال؟ 63 سال۔ اعلان نبوت کتنے سال میں؟ 40 سال۔ یہ مکی زندگی کتنے سال؟ 13 سال۔ اور وہ 13 سال میں دعوت و تبلیغ کا کام اتنا کھل کر کے، مطلب 13 سال میں شروع کے 3 سال تو خفیہ دعوت و تبلیغ، خفیہ، انذر عشیرتک الاقربین، محبوب جاؤ اور جا کے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ سب کافی اس کے فیسز یہ ہیں، یہ منزلیں ہیں کہ مطلب پہلے خفیہ طور سے، پھر قریبی رشتہ داروں کو۔ اعلان نبوت جو اصلاً کھلا کھلا بیان ہوا 3 سال کا، یعنی 10 سال تک مکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا کھلا اعلان نبوت کیا، پھر بھی اتنا بڑا آپ کو پلیٹ فارم نہیں ملا مکہ میں۔ بہت سارے یہ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کافی کم تعداد میں۔ اس کے بعد آپ کی مدنی زندگی 10 سال، 10 سال میں ابتدائی سال جو آپ دیکھیں کہ جنگ و جدال میں گزرے، جنگ بدر، جنگ احزاب اور جنگ احد، یہ ساری جو مطلب جنگیں یہ سب مدنی دور میں ہوئی۔ یعنی کہ جنگوں کے باوجود، کافی کم وقت ملنے کے باوجود 23 سالہ نبوی دور ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 23 سال میں 13 سال تو مکہ میں گزرے، جہاں پر بڑا پلیٹ فارم نہیں تھا، کافی اتنی زیادہ کھل کر کے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوا۔ مدینے میں جو 10 سال ملے، تو ان 10 سالوں میں ابتدائی سال تو جنگ و جدال میں گزرے، یہ مختلف جنگیں لڑنی پڑی۔ اصل امن کا دور تب آیا جب کہ یہ صلح حدیبیہ، کب؟ 6 صدی ہجری، 6 ہجری میں، جب ہجرت کا 6واں سال آیا تب صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے بعد امن و امان کا دور ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اور دوسرے صحابہ بھی وہ دوسرے علاقوں کی جانب گئے۔ یعنی کہ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری میں صرف 4 سال گزرے کہ 4 سالوں کے بعد آقا کریم جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے 1,24,000 صحابہ کرام کلمہ مات پر۔ اتنا بڑا انقلاب اتنی کم مدت میں، اتنے کم عرصے میں، یہ ایک معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اور دیگر انبیاء 400 سال، 500 سال، 900 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، تو 10، 5، 40 ایک چھوٹی ٹکڑی اور ایک کثیر جماعت بھی، لیکن اتنی کثرت نہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پچھلے نبیوں میں سے کسی کے ساتھ ایک جماعت ہے، ایک امت ہے، ایک 10 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، کوئی نبی تنہا آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ، پھر جب میں نے دیکھا تو ایک بڑی جماعت چلی آ رہی ہے، بڑی جماعت ہے۔ تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یا جبرائیل ہؤلاء امتی، اے جبرائیل یہ میری امت ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ لا یا رسول اللہ نہیں، ولیکن انظر الی الافق، آپ افق کی جانب دیکھیں، افق کی جانب، آسمان کے گوشے کی جانب، زمین میں وہاں جہاں آسمان کا کنارہ مڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے، افق کی جانب دیکھیں۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر میں نے افق کی جانب دیکھا کہ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ، میں نے دیکھا کہ ایک بڑی جماعت جس نے افق کو ڈھانپ لیا ہے چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل سے کہ ہؤلاء امتی، یہ میری امت ہے؟ حضرت جبرائیل نے یہ عرض کیا حضور ہاں یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں سے وَهَؤُلَاءِ 70,000 قُدَّامَهُمْ لا حساب علیہم ولا عذاب، یہ جو بڑی جماعت چلی آ رہی ہے جس نے افق کو ڈھانپ رکھا ہے، اس میں سے آگے جو 70,000 کی جماعت ہے نا، وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب اور بغیر عذاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 آگے۔ اور دوسری حدیث میں اس کی اور تفصیل آئی ہے
کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کتاب کے، یعنی تقریباً 5 ارب لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ یہ رب کا انعام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس نے عطا فرمایا۔ 5 ارب لوگ بغیر حساب کتاب۔ آپ اسی سے سمجھ لیں کہ اس امت کی کثرت کتنی ہے۔ اسی وجہ سے آقا نے فرمایا کہ تزوج الودود الولود، کہ ہماری امت کی تعداد میں اضافہ کرو، کیونکہ کل قیامت کے روز میں امت کی کثرت ظاہر کرنے والا ہوں۔ اولاد کی کثرت کرو۔ آقا کی اس حدیث کا جو مفہوم ہے یہ ہے کہ تمہاری اولادیں ہوں، اور اللہ رب العزت جتنی اولادیں عطا کرے یہ انہیں انتہائی مسرت اور خوشی کے ساتھ قبول کرو۔ یہ جو آج کل کے حالات ہیں کہ 2 ہی اچھے وغیرہ وغیرہ، چھوٹا پریوار سکھی پریوار، یہ یقین جانیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اسلام کے بنیادی تصور کے خلاف۔ مطلب کم جو ہے بچے رہیں گے تو زیادہ مصیبت نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی، اتنی فالتو بات ہے یہ کہ کیا مطلب چھوٹے پریوار والے دکھ میں نہیں رہتے، مصیبت میں نہیں رہتے؟ دینے والا تو اللہ ہے، وہ چاہے آرام دے چاہے تکلیف دے، وہ چاہے جس حال میں رکھے، اللہ ہے نا۔ اور ایک آیت کریمہ جس میں اللہ، اور اس کے حوالے سے میں بھی تفصیل بیان کر چکا ہوں، میں زیادہ ادھر نہیں جانا چاہتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ اولاد چاہے جتنی زیادہ ہو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کھلے باہوں کے ساتھ ان کا استقبال کرو، کھلی باہوں کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، کیونکہ میں قیامت کے روز امت کی کثرت ظاہر کرنے والا ہوں۔ اور اللہ پاک کا ارشاد کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو روزی کے ڈر سے، ہم ان کو بھی روزی دیں گے، تم کو بھی روزی دیں گے۔ اور ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ پہلے اولاد کی کثرت جو ہے باعث تقویت لوگ سمجھتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ اولاد زیادہ ہے تو زیادہ ہمارے مددگار ہیں، حمایتی ہیں۔ اور آج یہ ہے کہ اگر اولاد زیادہ ہو گئی تو مطلب ہم گویا کمزور ہو گئے۔ اولاد جو کہ طاقت ہے، جو کہ رزق کی سب سے بہترین صورت ہے۔ یاد رکھیے گا، رزق خالی پیسہ نہیں ہے، کھانے پینے کی کثرت نہیں ہے، رزق صحت بھی ہے، رزق جو ہے مرض سے حفاظت بھی ہے، رزق اولاد کا تندرست ہونا بھی ہے، رزق اولاد کا کثیر ہونا بھی ہے۔ تو اولاد کی کثرت رزق کی ایک بہترین صورت ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غیروں کے پروپیگنڈا میں پھنس کر کے جو اللہ کی نعمت ہے اسے زحمت سمجھنے لگے ہیں۔ ایمان کی کمزوری ہے، اللہ پاک ہمیں بچائے۔ تو اتنی کثیر تعداد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، جنتیوں میں سب سے زیادہ۔ اور اس کے بعد ایک تفسیر تو یہ بیان کی گئی کہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سارے لوگ رب کی بارگاہ میں صف بصف حاضر ہوں گے، مطلب کہ قطار در قطار، آگے پیچھے، اپنے اپنے اماموں کے ساتھ۔ اور ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جمیعا، صفن یعنی جمیعا، سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سارے لوگ۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوبارہ زندہ ہونے سے رہ جائے، کہ اتنے سارے انسان پیدا ہوئے، دوبارہ زندہ کیا گیا تو کچھ لوگ چھوٹ گئے، ایسا بھی نہیں۔ اللہ علیم ہے، حکیم ہے، قادر ہے، وہ سب کو جانتا ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو سب کو، سارے انسانوں کو ابتدا سے لے کر انتہا تک دوبارہ زندہ کرے گا، اور سارے لوگ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا أي جَمِيعًا، علماء نے تفسیر میں بیان کی کہ جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 64 ہے کہ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، تم سب آؤ صفا، اور صفا کی تفسیر یہاں پر جمیعا سے کی گئی ہے، یعنی سارے لوگ آؤ۔ تو ایسے ہی سارے لوگ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کوئی جو ہے رہ نہیں جائے گا دوبارہ زندہ ہونے سے۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامہ، سب کے سب کھڑے ہو کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، کھڑے ہو کر کے، یعنی کہ کل قیامت کے دن سارے لوگ رب کی بارگاہ میں کھڑے رہیں گے ہیبت کی وجہ سے۔ یہ ہیبت کی جانب اشارہ ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، فرشتے کھڑے ہوں گے، جبرائیل کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی،
اور اللہ پاک اتنے قہر و غضب کے عالم میں ہوگا کل قیامت کے دن کہ سارے لوگ جب نبیوں کے پاس جائیں گے انتظار کرتے کرتے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا وہ، اور آدھا دن اسی انتظار میں گزر جائے گا، یعنی 25,000 سال گزر جائیں گے۔ 25,000 سال، ذرا سمجھے، ابھی دنیا میں انسانوں کو آئے ہوئے 8,000 سال سے زیادہ نہیں ہوئے۔ حضرت آدم سے لے کے ابھی تک کا جو زمانہ ہے نا 8,000 سال لگ بھگ ہے، 200-300 سال آگے پیچھے رکھ لیجیے، 8,000 سال فقط گزرے ہیں، زیادہ وقت نہیں گزرا۔ وہ فالتو کی باتیں ہیں جو تھیوریز پیش کی جاتی ہیں کہ انسان 10,000 سالوں تک جو ہے یا کئی ہزار سالوں تک درختوں کی شاخوں پہ رہا، پھر اس کے بعد غاروں میں رہا، پھر اس کے بعد ننگا پنگا گھومتا رہا، کچا پکا کھاتا رہا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب محض فالتو کی باتیں ہیں۔ اس لیے کہ انسان کے لیے اس سے بڑی تحقیر کی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ہزاروں سالوں تک ایسے ہی اسے کچھ شعور نہ آئے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل کی دولت سے نوازا تھا اور ہزاروں سال تک انسان ایسے ہی رہے، اتنی بھی ترقی نہ کر پائے کہ اسے سمجھ میں آئے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ محض فالتو بات ہے۔ اور دوسری جانب اس کی ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھیجے، تو انبیاء کرام نے تو دین فطرت کی تعلیم دی اور دین فطرت میں تمام چیزیں سکھائیں، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے۔ تو 8,000 سال سے زیادہ نہیں ہوئے، اب بتائیں کتنا لگتا ہے کہ کتنے ہزار سالوں سے دنیا میں انسان موجود ہے، اور وہاں پہ 25,000 سال تک خالی انتظار میں گزر جائیں گے۔ اس کے بعد لوگ جب سوچیں گے کہ اب چلو کوئی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو، چاہے جو ہو، جنت میں جائیں جہنم میں جائیں، جو بھی فیصلہ ہو، اس انتظار سے تو نجات ملے۔ تو اس کے بعد جب لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے تو انبیاء کا جو جواب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آپ نے سنا ہے بارہا، یہ ذبو الی غیری، دوسرے لوگوں کے پاس جاؤ، دوسرے لوگوں کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ اللہ پاک اتنے قہر و غضب میں ہوگا کہ کسی کو بات کرنے کی جرات نہیں ہوگی کہ کوئی رب کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرے کہ مولا تمہارے بندے جو ہیں یہ انتظار کرتے کرتے انتہائی پریشان ہیں، مولا تو ان کا حساب کتاب شروع کر۔ کسی کو اتنی بھی ہمت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ ہستی آئے گی جو انا لہا اور آپ بھی اولن کچھ نہیں بولیں گے، اولن کچھ نہیں بولیں گے۔ جیسے ہی سارے لوگ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آقا کریم تو یہ ارشاد فرمائے گا انا لہا، میں اسی لیے ہوں، آؤ۔ اولن کچھ نہیں بولیں گے۔ روایتوں میں جو بات آئی ہے، کیا حدیث میں بیان ہوا، آقا کریم سیدھے سجدے میں گر جائیں گے اور اسی وقت اللہ پاک کچھ کلمات کی تعلیم دے گا اپنے محبوب کو، ان کلمات سے آقا کریم رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تب اللہ رب العزت اپنے محبوب سے ارشاد فرمائے گا کہ ارفع یا محمد قل تسمع سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد میرے محبوب سر اٹھاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو بولو، تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہیں سے شفاعت کا دروازہ واہ ہوگا، یہیں سے شفاعت کا دروازہ۔ باب شفاعت میں یہ ناممکن ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب سے پہلے کسی کی سن لے۔ علامہ حسن رضا کا وہ شعر کتنا پیارا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ محبوب اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، تب اس کے بعد آقا کریم عرض کریں گے مولا تمہارے بندے پریشان ہیں، 25,000 سال اسی انتظار کی کیفیت میں گزر گئے، آدھا دن تو ان کا حساب لے، اس کے بعد حساب و کتاب چالو۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاً کچھ نہیں بولیں گے، یہ اس روز رب کے قہر و غضب کا عالم۔ تو قیامت وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اس کی تفسیر بیان کی گئی، قیامت سارے لوگ کھڑے رہیں گے کسی اور یہ رب کی بارگاہ میں، ہیبت کے مارے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے سارے کے سارے کھڑے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اب اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کیسے؟ تم تو سوچتے تھے کہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تم ہمارے پاس ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تم یہ سمجھتے تھے کہ جو زندگی ہے دنیاوی زندگی ہے،
اور یہیں پہ رہنا ہے، اور مرنے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے بدن کے اعضاء سڑ گل جائیں گے، نام و نشان باقی نہیں رہے گا، پھر کہاں ہم پیدا ہوں گے؟ اللہ پاک فرمائے گا جب سارے لوگ کھڑے ہوں گے رب کی بارگاہ میں، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، سنو سارے لوگ جیسے پہلی دفعہ تم کو بنایا تھا نا ویسے پھر بنا دیا اور اپنی بارگاہ میں تمہیں حاضر کر دیا، کھڑا کر دیا حساب و کتاب کے لیے، ویسے ہی جیسے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور ویسے ہی جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا جس حال میں کہ تم تنے تنہا اکیلے دنیا میں گئے تھے، کوئی جماعت کے ساتھ تو گئے نہیں تھے کہ مطلب ایک پروٹوکول ہوں گے، اتنے سارے لوگ جو ہے ساتھ میں جا رہے ہیں دنیا میں، ایسے دنیا آئے تھے، تنہا آئے تھے، ننگے بدن تھے، بغیر ختنہ شدہ تھے، بغیر یہ پاؤں میں چپل نہیں، بدن پر لباس نہیں، اس حال میں تم آئے تھے، تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا جیسے تم دنیا میں گئے تھے تنے تنہا، بغیر مال کے، بغیر اعوان و انصار کی حمایت کے، بغیر لباس کے، بغیر یہ نعلین کے، ویسے ہی آج تم ہماری بارگاہ میں آ گئے، تنے تنہا آئے ہو، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے، نہ تو مال ہے، نہ تو اولاد، نہ تو اعوان و انصار، نہ تو مددگار، بلکہ تنے تنہا تم چلے آئے۔ جن مالوں پر تمہیں بڑا گھمنڈ ہوتا تھا، یہ در حقیقت ان مشرکین کو سنایا جا رہا ہے نا، جو کہ صحابہ کے ساتھ بیٹھنا اپنے لیے عار سمجھتے تھے اور تکبر کرتے تھے، یہ ان کو سنایا جا رہا ہے کہ جن مالوں پر تم گھمنڈ کیا کرتے تھے، جس بہترین لباس پر اور کہ جس سے خوشبو آتی تھی اس پر تمہیں بڑا تکبر تھا، تم ہمارے پاس ایسے آئے کہ نہ تو خوشبودار لباس ہے، نہ تو اعوان و انصار کی جماعت ہے، نہ تو مال ہے، نہ تو اولاد ہے، تنے تنہا چلے آئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 94 ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، سارے لوگ اکیلے ہمارے پاس آئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، ویسے ہی جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، کوئی آج تمہارے ساتھ نہیں ہے، اور جو لوگ تھے بھی اپنے دنیا کے وہ تو سب بھاگتے ہوں گے، سب ادھر ادھر۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ارشاد پاک ہے انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، کیونکہ سب کو اپنی پڑی ہو، تنے تنہا رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث سنتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمارے بیچ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سب اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے کہ تم ننگے پیر، ننگے بدن اور غیر مختون ہوگے، اس حال میں۔ حضرت عائشہ کی وہ حدیث پچھلے سنڈے کو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی نا، کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب سارے ننگے جو ہیں لوگ رہیں گے، کوئی بدن پر لباس نہیں، تو لوگ تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تو آقا نے فرمایا تھا کہ عائشہ کس کو پڑی ہوگی کہ دوسروں کو دیکھے، سب تو اپنے حال پر غور کر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں آج ہمارا کیا ہوگا، تو آقا نے فرمایا کہ سب ننگے پیر، ننگے بدن، غیر مختون رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد آقا نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 4 کو آقا نے فرمایا کہ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسے ہم نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے ویسے دوبارہ بھی کریں گے، وعدا علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، وعدا علینا ہمارا وعدہ ہے، انا کنا فاعلین، ہم ضرور کریں گے ایسا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ سنو، قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا، مطلب لوگ جب اٹھائے جائیں گے قبروں سے تو وہ ان کے بدن پر کوئی لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں کوئی جوتا نہیں ہوگا، تو یہ تو عام لوگوں کے حال کا حال ہوگا نا، لیکن جب انبیاء، رسولان عظام، اللہ کے محبوب بندے، یہاں تک کہ مومنین جب اٹھائے جائیں گے
تو سب کو اللہ رب العزت لباس عطا فرمائے گا، ان کی عزت کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کی کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ دوسرے لوگوں کی طرح عام یہ نہیں ہے، یہ خاص بندے ہیں، آج تو ان کے انعام کا دن ہے، یہ تو قید خانہ سے چھوٹ کر کے آئے ہیں، تو آج تو ان کو جو ہے ان کا استقبال کیا جائے، جیسے کوئی اگر ہمارا عزیز ہو کئی دنوں تک بند ہو جیل میں، جب وہاں سے نکلے تو کیسے ہار اور لے کر کے جاتے ہیں، گاڑی وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ لاتے ہیں، تو جب اٹھائے جائیں گے تو آقا نے فرمایا سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا، سب سے پہلے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے نا کہ کیا ہمارے آقا سے پہلے؟ ہمارے آقا سے پہلے، ہمارے آقا تو سب سے پہلے، لیکن چونکہ یہ بات آقا ارشاد فرما رہے ہیں نا، تو جو قائل ہوتا ہے وہ خود یہ کہے کہ سب سے پہلے مجھے لباس پہنایا جائے گا، سننے میں ذرا اور نہیں لگتا، یہ الگ ٹائپ کا لگتا ہے۔ تو جو قائل ہوتا ہے کلام کی عمومیت سے خارج ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم کو لباس پہنانے کا جو بیان ہے یہاں پر کہ سب سے پہلے ان کو لباس پہنایا جائے گا، یہ اولیت اضافی ہے۔ اضافی مطلب کہ آقا کے بعد سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا، آقا کے بعد سب سے پہلے، کیونکہ دوسرا نمبر تو انہی کا ہے نا، انبیاء میں پہلا نمبر ہمارے آقا کا ہے اور دوسرا نمبر حضرت ابراہیم کا ہے، جو کہ جد الانبیاء ہے، جن کی نسل میں تقریباً 70,000 انبیاء کرام آئے، اسی وجہ سے ان کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ سارے نام سنتے رہتے ہیں نا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت اور ہاں حضرت عیسیٰ بھی انہی کی نسل سے ہے، کیونکہ حضرت مریم بھی تو انہی کی اولاد سے تھی، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت صالح، اور جو آپ حضرت یحییٰ، جو سارے نام سنتے رہتے ہیں، سب کے سب حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، جد الانبیاء دوسرا نمبر ہے ان کا۔ ہمارے آقا کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا اور ان کے بعد سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو، اور اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ سنو، ان قریب میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور بائیں جانب سے ان کو پکڑا گیا ہوگا، بائیں جانب سے پکڑا گیا ہوگا۔ بس میں کہوں گا یہ بائیں جانب سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو برے حال میں رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ تو میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب ہیں، تو ان کو اس حال میں کیوں اٹھایا گیا ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ محبوب آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں داخل کر لی تھی، تو مرتدین ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ آقا کریم کے بعد جو فتنہ ارتداد اٹھا تھا نا، کئی سارے لوگ مرتد ہو گئے، تو وہی مرتدین ہوں گے۔ آقا عرض کریں گے مولا یہ تو میرے اصحاب ہیں، ان کو اس حال میں کیوں لایا گیا ہے؟ تو یہ فرمایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ سے پہلے ان کو انہوں نے دین میں کیا نئی چیزیں داخل کر دی تھی، اور پھر یہ کہا جائے گا یہ آپ کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھر گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، لہٰذا آج ان کا یہ حال۔ تو اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا نہیں پہچانیں گے ان کو، یہ کون ہے اور کس حال میں تھے؟ اور ان میں غیب پر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے، آقا کریم کے کیا جو آقا ہیں جانتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان لوگوں نے آقا کریم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین میں کس قسم کی باتیں داخل کی تھیں، تو آقا نہیں جانتے، تو ان میں غیب پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ اور یہ کرتے بھی ہیں جو لوگ آقا کریم کے علم غیب کے حوالے سے اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا کو نہیں پتا غیب کا، تو وہ اعتراض کرتے ہیں اس حدیث سے کہ دیکھیے قیامت کے دن آقا نہیں پہچانیں گے، وہ کہیں گے کہ میرے اصحاب ہیں، اور پھر بیان کیا جائے گا کہ یہ ایڑیوں پر پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، تو لہٰذا آقا علم غیب نہیں جانتے، اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی دنیا میں آقا نے یہ بات بیان کر دی، تو یہ غیب کا بیان نہیں ہے۔ آقا یہ بات کب بتا رہے ہیں کہ یہ قیامت میں تو انہوں نے نہیں بتائی، یہ حدیث تو دنیا ہی میں یہ آقا نے بیان کی، تو دنیا میں جو بیان کی، کل قیامت کے دن کیا ہوگا، کون کس حال میں لایا جائے گا، ہمارے آقا کیا کہیں گے، جواب کیا دیا جائے گا، یہ سب کل دیا جائے گا نا قیامت کے دن۔ ہمارے آقا ابھی بیان کر رہے ہیں، کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ تو جس حدیث سے علم غیب پر اعتراض کرو اسی سے تو ثبوت ہو رہا ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ ہمارے آقا سب جانتے ہیں. قبر میں کئی حدیثیں ہیں کہ قبر میں آپ کے سامنے آپ کی امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. لہذا جو انہوں نے ارتداد کا فتنہ کیا تھا اور مرتد ہو گئے تھے وہ بھی پیش کیا گیا، آقا جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کفار و مشرکین مرتدین جب کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو کس حال میں اٹھائے جائیں گے ذرا سنیے نا. عام لوگ بھی پہچان لیں گے کہ یہ کفار و مشرکین میں سے ہیں، مرتدین میں سے ہیں. ان کا چہرہ کالا ہوگا، ان کی جو آنکھیں ہوں گی نیلی ہوں گی، آنکھیں نیلی ہوں گی. نیلی آنکھیں کوئی خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو یہاں پہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ نیلی آنکھیں خوبصورتی کی علامت، خوبصورتی کی علامت نہیں ہے. یہ خوبصورتی کی علامت کالی آنکھیں ہیں، گہری کالی آنکھیں. تو ان کی آنکھیں کفار و مشرکین کو اٹھایا جائے گا تو کہا جائے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، چہرے کالے ہوں گے، اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہوگا. اس حال میں کفار و مشرکین کو اٹھایا جائے گا. تو ان کو تو عام لوگ بھی دیکھ کر پہچان لیں گے. تو کیا ہمارے آقا نہیں پہچانیں گے؟ ضرور پہچان لیں گے. لیکن یہ سوال جو آقا رب کی بارگاہ میں کریں گے کہ مولا یہ میرے اصحاب ہیں، یہ بے توجہی کی بنیاد پر ہوگا. کبھی کبھی انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، ہمارے آقا کی توجہ ہٹ جائے گی اور اسی حد میں توجہی کی بنا پر پوچھ لیں گے کہ مولا یہ تو میرے صحابہ تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تب جواب دیا جائے گا کہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے. تو یہ پوچھنا بے توجہی کی بنیاد پر ہے کہ توجہ نہیں کریں گے آقا. ہاں امت کا خیال ہوگا. امت کے خیال میں جب آتا ہے آپ دیکھیں نا، جب ہم کسی خیال میں بہت زیادہ ڈوبے رہتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہوتا رہتا ہے اس کی جانب توجہ نہیں جاتی. وہی حال ہوگا. آقا کریم اپنی امت کے خیال میں غرق ہوں گے اور دیکھیں گے تو بے توجہی میں سوال کر لیں گے کہ مولا یہ میرے صحابہ ہیں. یہ ورنہ جو مسلمان ہوں گے اور صحابہ خاص طور سے ان کی شان تو بڑی بلند ہے. عام مسلمانوں کے بارے میں آیا ہے کہ مسلمان اٹھائے جائیں گے اس حال میں کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں اعضائے وضو چمکتے ہوں گے. ان کے نام اعمال کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. ایمان اور نماز کا نور آگے آگے دوڑتا ہوگا کل قیامت کے دن. یہ عام مومنین کا حال ہے تو کیا صحابہ کا حال ایسا نہیں ہوگا؟ تو یہ تو پہچاننے کے لیے کافی ہے. وہ سوال فقط بے توجہی کی بنیاد پر ہوگا. اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. پھر اللہ پاک فرمائے گا کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ نہیں رکھیں گے کہ تم کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے. تم یہ سمجھتے تھے، دیکھو ہم نے تمہیں دوبارہ پیدا بھی کیا اور وعدہ کے مطابق یہاں پہ ہماری بارگاہ میں تم حاضر بھی ہوئے حساب و کتاب کے لیے. اب یہ کیفیت تھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا. تو حساب و کتاب کا بیان اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ثم وضع الکتاب، پھر اعمال نامہ ظاہر کیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنْهَا. تم دیکھو گے کہ جو مجرم ہیں اعمال نامے سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. جب وہ دیکھیں گے کہ سب کچھ موجود ہے تو کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس اعمال نامے کو ہو کیا گیا ہے؟ کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جو اس میں موجود نہ ہو. اس آیت کریمہ کے حوالے سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے سنڈے جی شب برات 37 تو ہو گیا ہے جی آنے والے جمعرات کو 13 فروری کا دن گزار کر کے جو رات آئے گی وہ رات شب برات ہے. 13 فروری کی رات جمعرات کی رات. اور شب برات کے حوالے سے کئی حدیثیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. اس رات کی فضیلتیں، اس رات کی عبادت کا ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے حدیث میں. یوں تو جب بھی ہم دعا کریں اللہ قبول کرتا ہے، حقیقت تو یہی ہے. اللہ فرماتا ہے اذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ محبوب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں جواب دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعانی، جب بھی مجھے وہ پکارے. تو جب بھی خلوص کے ساتھ پکاریں اللہ پاک جو ہے اس دعا کو قبول کرتا ہے، پکار کا جواب دیتا ہے. حدیث میں آیا ہے
کہ جب کوئی بندہ ایک بار خلوص نیت کے ساتھ یا ربی کہتا ہے تو اللہ کی رحمت 100 بار لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی کہتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ 70 بار لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی اللہ کی رحمت کرتی ہے۔ جب بھی دعا مانگے وہ قبول کرتا ہے، لیکن کچھ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، کچھ خاص دن ہیں، کچھ خاص اوقات ہیں جب خدا کی رحمت جو ہے اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اور اس وقت قبولیت دعا کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ اور انہی خاص گھڑیوں میں سے اور دنوں میں سے ایک 15ویں شعبان کی شب ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، کہ جس دن حدیث میں آیا کہ اللہ پاک بنو کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ جس دن مغرب کے بعد ہی سے 15ویں شعبان کو مغرب کے بعد ہی سے خدا کی رحمت آسمان دنیا کی جانب متوجہ ہوتی ہے اور پکارتی ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں رزق عطا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، اور یہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے، ایک حدیث میں آیا کہ اللہ پاک شب برات میں سارے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک کے، اپنے بھائی سے کینہ رکھنے والے کے، اور شرابی کے، اور قطع رحم کرنے والے کے، جو قطع رحم کرے، رشتہ جو ہے توڑے، یا شرابی ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ شب برات کے دن مانگی گئی ہر دعا، شب برات میں مانگی گئی ہر دعا عرش اعظم سے ٹکراتی ہے سوائے اس دعا کے جس کے ساتھ شراب کی بو، مطلب شرابی کی دعا قبول نہیں ہوتی، قطع رحم کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، کینہ رکھنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی، جھگڑا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، باقی اللہ رب العزت سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور اس رات آقا کریم کے معمولات میں سے تھا کہ آپ شب برات میں آپ تشریف لے جاتے جنت البقیع میں، اور وہاں پر قبروں کے سامنے آپ دعا کرتے ان کی مغفرت کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دن میں روزہ رکھے، رات میں اس روز عبادت کرے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے شب برات ایک اللہ کی نعمت ہے، تو ہم وہ معمولات کریں جو احادیث سے ثابت ہیں، قبروں کی زیارت کرنا، رات میں نوافل پڑھنا، قضائے عمری جو ہے پوری کرنا، اور اس کے علاوہ اور بھی قرآن کی تلاوت، درود، ذکر و اذکار، یہ سارے نیک اعمال ہم سے جتنا ہو سکے ہم کریں۔ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، قضائے عمری بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی جو دوسرے نیک اعمال ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ باقی ایک اور بات جو بہت ضروری ہے اس حوالے سے کہ جب بھی شب برات کا موقع آتا ہے تو کچھ دن پہلے ہی سے سوشل میڈیا پہ وائرل بڑی ساری ریلز ہو جاتی ہیں جن میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اس حوالے سے مروی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب کے چکر میں نہ پڑیں، کیونکہ پہلی بات حدیثیں مروی ہیں اگرچہ صحیح نہ ہوں، ضعیف ہوں، لیکن فضیلت کے باب میں ضعیف حدیثیں بھی معتبر ہیں۔ اور ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث ہی نہ ہوتی ہے، وہ تو راویوں کے اعتبار سے کہہ دیا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ورنہ ہے تو حدیث ہی کی قسم، لہٰذا وہ حدیث ہے۔ اور اس حوالے سے ایک آیت کریمہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ ابو جہل کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، کہ محبوب ابو جہل کو دیکھو جو کہ لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ تو شب برات میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اگر مان لیا جائے کوئی بھی صحیح حدیث بھی مروی نہ ہو شب برات کے حوالے سے، لیکن لوگ نیک ہی کام تو کر رہے ہیں، کوئی غلط کام تو کر نہیں رہے ہیں، قبروں کی زیارت ہی تو کر رہے ہیں، اور جو کہ ضعیف حدیثوں سے مروی ہیں یہ باتیں، لہذا وہ سب باتوں کے چکر میں نہ پڑے اور اس رات کو غنیمت جانے، اللہ کا انعام جانے اور عبادتوں میں گزارے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس رب کی جانب سے ایک نور، ایک روشن کتاب۔ اس نور سے مراد ہم سب کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اور اس کتاب سے مراد قرآن مجید، فرقان حمید۔ جب رب نے چاہا کہ وہ جانا جائے اور پہچانا جائے تو اس نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔
وہی نور جب اس خاکدان گیتی پر تشریف لا رہا تھا، تمام ملائکہ مقربین سبھی کھڑے ہو کر غلامانہ انداز میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ وہ عین وقت میلاد پاک تھا۔ آئیے ہم بھی اسی کی یاد میں چند بند آقا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا، مصطفیٰ ما جاء إلا رحمة للعالمين، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلماء محبتك أجمعين. صلی اللہ علیہ نبی الأمی وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الغافرين. اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا ما وعدتنا وارزقنا يا خير الرازقين، وارحمنا يا خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا